فرعون ایمان لایا نہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر کئی طریقے کا عذاب بھیجا. ایک بار اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا آسمان سے ٹڈیاں بہت ساری ہیں. ٹڈی جانتے نا ٹڈی, بارش کے موسم میں کبھی کبھی ٹڈی نظر آتی. اتنی ٹڈی آ گئی کہ کھانے میں پانی میں ہر جگہ ٹڈی ٹڈی نظر آ رہی تھی اور ان کی کھیتیوں کو فصلوں کو تباہ کر رہی تھی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بار گھن کا جو کیڑا ہوتا ہے لکڑیوں میں جو لگ جاتا ہے, گھن کا کیڑا, اس کا عذاب بھیجا. ہر چیز میں گھن لگ جاتا تھا, سارا ان کا گھر مکان الماری فرنیچر سب برباد. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ میڈک کا عذاب بھیجا. ہر جگہ میڈک, بستروں کے اندر میڈک. ایک مرتبہ اللہ نے عذاب بھیجا پانی ان کا خون میں بدل جاتا تھا. گلاس میں پانی لیتے پینے کے لیے خون بن جاتا. اللہ نے کئی طریقے کا عذاب بھیجا فرعون کے اوپر اور فرعون کے حواری مواریوں کے اوپر. اور جب عذاب آتا تو وہ سب کہتے موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اپنے رب سے دعا کر دیجئے, ہم ایمان لے آئیں گے, مگر ایمان نہیں لاتے. اس کے بعد اللہ نے آخر میں حضرت موسیٰ سے کہا ایک کام کرو, جتنے بنی اسرائیل ہیں ان کو لے کر راتوں رات تم مصر چھوڑ کے چلے جاؤ. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے تمام بنی اسرائیل کو جمع کیا اور کہا کہ آج کی رات ہم سب کو نکلنا ہے. ٹائم فکس ہو گیا, دن فکس ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کے چلے. فرعون کو بھنک لگ گئی. فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ بنی اسرائیل جو ہمارے غلام تھے ان کو موسیٰ لے کے جا رہا ہے, کیا پتہ یہ کل ہمارے خلاف طاقت بن جائیں, ہمیں کمزور کر دیں, ہمیں ختم کر دیں, لہذا ان کا پیچھا کرو اور انہیں ختم کرو. چنانچہ رات میں موسیٰ علیہ السلام نکلے اور صبح سورج نکلتے ہی فرعون نے پیچھا کرنا شروع کیا. قرآن کہتا فلما ترا الجمعان, فرعون پیچھا کرتے کرتے بالکل قریب پہنچ گیا. فرعون کا لشکر اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 6 لاکھ, کتنے 6 لاکھ بنی اسرائیل تھے, دونوں آمنے سامنے ہو گئے. اور آگے کوئی راستہ نہیں, آگے دریا ہے, دریائے قلزم ہے, ریڈ سی, بحر احمر ہے. آگے دریا ہے, پیچھے فرعون کا لشکر ہے. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا موسیٰ اچھا پھنسا دیا بھائی آپ نے, اب کہاں جائیں گے ہم, دائیں کوئی راستہ نہیں, بائیں کوئی راستہ نہیں, سامنے دریا ہے, پیچھے فرعون کا لشکر ہے, کہاں جائیں گے. قال کلا ان معی ربی سیہدین, موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈرو نہیں, میرا رب میرے ساتھ, میرا رب مجھے ضرور راستہ دکھائے گا, میرے رب کا وعدہ ہے. ایک بات بتاؤں, یہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے, یہ نہیں کہا ہمارے ساتھ. اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تھے تو قرآن کہتا ہے اذ ہما فی الغار اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یاد کرو جب میرا نبی اپنے دوست, اپنے ساتھی, اپنے دوست ابو بکر کے ساتھ غار ثور میں تھا اور حضرت ابو بکر کہہ رہے تھے اے اللہ کے نبی دشمن بالکل قریب پہنچ گیا ہے, اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے. تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا, اے ابو بکر گھبراؤ نہیں, اللہ ہمارے ساتھ. ہمارے نبی نے کیا کہا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, اللہ میرے ساتھ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے ساتھ ابو بکر تھے جو ایمان کے معاملے میں اور اللہ کے اوپر بھروسے کے معاملے میں ان کے اندر کوئی کمزوری نہیں تھی. اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے ان کا ایمان بہت کمزور تھا. وہ تو پل میں بھی آگے بات آئے گی, وہ تو پل بھر میں, پل میں تولا اور پل میں ماشا ہو جاتا. کہہ رہے کہ موسیٰ کہاں پھنسا دیا, کہا ڈرو نہیں اللہ میرے ساتھ. اللہ نے کہا موسیٰ ذرا اپنی لاٹھی کو زمین پہ دریا پہ مارو, تو دریا کے پانی میں اپنی لاٹھی کو مارو. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پہ مارا, سمندر کے پانی میں مارا, فانفلق, دریا کا پانی پھٹ گیا, دریا کے بیچ میں راستہ بن گیا. فکان کل فرق کالطود العظیم, اور دونوں طرف دریا کا پانی رک گیا اور پہاڑ کے طرح کھڑا ہو گیا. ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں طرف پہاڑ کھڑا ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھے. اب موسیٰ جب آگے بڑھے اور فرعون کا لشکر جب پہنچا دریا کے پاس تو دیکھا کہ دریا کے بیچ میں اچھی خاصی روڈ بن گئی ہے, سڑک بن گئی ہے, اور موسیٰ علیہ السلام لے کے جا رہے اپنے ساتھیوں کو. تو کہا کہ تو بڑا اچھا چانس ہے, چلو ہم لوگ بھی اسی راستے سے چلتے ہیں. فرعون اپنے لشکر سمیت دریا میں گھس گیا, اسی راستے پہ چل پڑا. جب موسیٰ علیہ السلام کراس کر گئے دریا, ان کے ساتھی کراس کر گئے دریا, اور فرعون ابھی دریا کے بیچ میں ہے,
اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کو بچا لیا, ان کے ساتھیوں کو بچا لیا. وَأَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ, اور سب کو ڈوبو دیا. فرعون کو ڈوبو دیا, فرعون کے جتنے ہواری مواری تھے سب ڈوبو دیا. فرعون کا پورا محل پڑا ہے, دولت پڑی ہے, باغات پڑے ہیں, سلطنت پڑی ہے, یہاں فرعون ڈوب رہا ہے. جب فرعون ڈوبنے لگا تو کہنے لگا آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل, میں اس اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں. میں اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں, میں مسلمان ہوں. اللہ کی طرف سے آواز آئی الآن, اب آئی ہے بدھی, اب تمہیں سمجھ میں آئی ہے بات. وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین, تم ایک نمبر کے فسادی اور نافرمان تھے, آج ایمان لائے ہو. ایک بات پتا چلی کہ آدمی کو آخری ٹائم کے پہلے توبہ کر لینی چاہیے. مرنے کے ٹائم جب جس کو کہتے ہیں نا غرغرہ کی حالت, حدیث میں جس کو غرغرہ کہا گیا ہے, غرغرہ جانتے کس کو بولتے ہیں؟ جب آدمی کو کوئی چیز کھلائی جائے اور حلق کے نیچے نہ اترے, یہ جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں بولی بند ہو جائے, اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. اس کے پہلے تک توبہ قبول ہو سکتی. یہ فرعون اس اسٹیج کو کراس کر چکا تھا. فرعون دریا میں ڈوب رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں ایمان لے آیا. اللہ نے کہا کچھ نہیں, تیرے ایمان کی کوئی اوقات نہیں. الآن وقد عصیت قبل, تو ایک نمبر کا نافرمان تھا, فسادی تھا, اب تو ایمان لایا ہے. اللہ نے کہا کہ آج ہم تجھے ڈوبوئیں گے لیکن تیری ڈیڈ باڈی کو سیف کریں گے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً, اے فرعون تیری ڈیڈ باڈی کو ہم محفوظ کر لیں گے تاکہ تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے نشانی بن جائے. آج بھی قاہرہ کے میوزیم میں, مصر کے اندر قاہرہ کے میوزیم میں آج بھی فرعون کی ڈیڈ باڈی موجود ہے. انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اس کی ڈیڈ باڈی کو دیکھو اور سوچو کہ یہی وہ منحوس انسان ہے جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا, جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. آج اس کی مکروہ قسم کی ڈیڈ باڈی دنیا کو سبق دے رہی کہ دیکھو اپنے آپ کو رب کہنے والوں کا یہ انجام ہوا, ان کا یہ انجام.